اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چند روزہ زندگی عطا فرمائی ہے. یہ 10 سال کی ہے، 15 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، یا 100 سال کی ہے، یا 150 سال کی ہے. آج کل اس وقت موجودہ زمانے کے اندر 70 سے اوپر کوئی نہیں جا رہا. بہرحال جتنے بھی عرصے کی یہ زندگی ہے، دنیاوی زندگی، ہماری یہ دنیاوی زندگی ایک نماز کی مانند ہے. اور اس دنیاوی زندگی کے جو امام ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دیکھیے ایک مثال سے بات کو سمجھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک امام ہوتا ہے، باقی مقتدی ہوتے ہیں. اور جو کچھ امام کرتا ہے مقتدی کو وہی کچھ کرنا لازم ہوتا ہے. یعنی امام قیام کرے گا، مقتدی بھی قیام کرے گا. امام رکوع میں جائے گا، مقتدی بھی رکوع میں جائے گا. امام سجدے میں جائے گا تو مقتدی بھی امام کی اقتداء میں سجدے میں جائے گا. اگر امام التحیات میں بیٹھے گا تو مقتدی بھی امام کی اقتداء میں التحیات میں بیٹھے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام تو رکوع کر رہا ہے اور مقتدی سجدے میں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ اکثر ارکان میں تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کے لفظ کے ساتھ قیام میں کھڑے ہو گئے، اور اللہ اکبر کے لفظ کے ساتھ ہی رکوع میں سجدے میں چلے گئے، اتحیات میں بیٹھ گئے. اب لفظ ایک ہی ہے لیکن مقتدی امام کی منشا سمجھتے ہیں کہ اس وقت امام اللہ اکبر کے لفظ کے ساتھ کہاں جانا چاہتا ہے. یعنی وہ قیام کرنا چاہتا ہے، وہ رکوع میں جانا چاہتا ہے، یا وہ سجدے میں جانا چاہتا ہے، یا وہ اتحیات میں بیٹھنا چاہتا ہے. وہ منشا سمجھتے ہیں. اور یاد رکھیں نماز کے علاوہ بھی ہر معاملے میں امام کی منشا کو سمجھنا مقتدیوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ امام کی منشا کو پہچانے، امام کی منشا کو وہ سمجھے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بالکل اسی طرح جو میں نے مثال دی ہے، ہماری یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ نماز کی مانند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس دنیاوی زندگی کے امام ہیں. اب جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر کیا ہے ہم اس کام کو اسی طریقے کے اوپر کریں گے تو ہماری نماز زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی، رد کر دی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ان کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے. اب نمونہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال سے بات کو سمجھے. آپ سب حضرات نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، یا کسی نے علماء کرام نے کرتے پہنے ہوئے ہیں، یہ میں نے کرتا پہنا ہوا ہے. ہم ایک کپڑا لیتے ہیں اور کپڑا لے کر ہم درزی کے پاس جاتے ہیں، اور درزی کو جا کر ہم کہتے ہیں بھائی یہ کپڑا ہے، اور جس طرح میں نے یہ کرتا پہنا ہوا ہے یہ کرتا میرا نمونہ ہے، بالکل اسی طرح کا کرتا سی کر دینا ہے. اس کا گلا بھی اسی طرح کا ہو، اس کا بین بھی اسی طرح کا ہو، اس کی پٹی اور بٹن بھی اسی طرح کے ہوں، اس کے بازو بھی اسی طرح کے ہوں، اس کی لمبائی چوڑائی بھی بالکل اسی طرح کی ہو. اور ایک فیس طے ہو جاتی ہے، ایک وقت مقرر ہو جاتا ہے، تاریخ مقرر ہو جاتی ہے، اور ہم کپڑا دے کر واپس آ جاتے ہیں. اور جب ہم مقررہ تاریخ کو اور مقررہ وقت کو اس درزی کے پاس پہنچتے ہیں اپنی قمیض لینے کے لیے یا کرتا لینے کے لیے، وہ کرتا ہمارے حوالے کرتا ہے تو ہم جب دیکھتے ہیں تو جو نمونہ ہم نے دیا تھا وہ قمیض یا وہ کرتا اس کے بالکل برعکس ہے. یعنی نہ تو اس کا گلا اس طرح کا ہے، نہ بین اس طرح کا ہے، نہ پٹی اس طرح کی ہے، نہ بٹن، نہ ہی بازو اس طرح کے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ ہم اس کرتے کو قبول کریں گے؟ کسی صورت بھی ہم اس کرتے کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس درزی سے لڑیں گے کہ تو نے ہمارا پیسہ بھی ضائع کیا اور تو نے ہمارا وقت بھی ضائع کیا. تو بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہم نمونے کا دیا ہوا کرتا درزی سے قبول نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اب اگر ہم اس نمونے کی پیروی کریں گے
تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائیں گے. اگر ہم اس نمونے کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا یا محب رسول ہونے کا. تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. جیسے کہا گیا کہ ان المحب لما يحب مطیع، کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہو جاتا ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ میں کوئی واعظ خطیب نہیں ہوں، میری یہ سیدھی سادھی گفتگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کہا گیا کہ ان المحب لما يحب مطیع، کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہو جاتا ہے. ایک مثال سے اس بات کو سمجھے کہ ہمارے گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں اور وہ بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو وہ جب بولتے ہیں تو دودھ کو دودھ نہیں کہہ سکتے، وہ دودھ کو دودو کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا اکثر ہمارے گھروں کے اندر. جب بچے بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے، تو وہ دودھ کو دودو کہتے ہیں. اب والدین بھی ان کی محبت کے اندر دودھ کو دودو کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب اگر والدین سے پوچھا جائے بھئی یہ تو معصوم بچہ ہے اور اس کو تو دودھ کہنا نہیں آتا، اس لیے دودھ کو دودو کہتا ہے، لیکن تم تو عقل مند ہو، سیانے ہو، تم کیوں دودھ کو دودو کہتے ہو؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ جی بچے کے ساتھ ہمیں جو محبت ہے نا، اور بچہ جو دودھ کو دودو کہتا ہے، اس محبت کی وجہ سے ہم جو ہے نا بچے کے ساتھ ہمیں محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے ہم دودھ کو دودو کہتے ہیں. ہم بچے کے ساتھ محبت کی وجہ سے دودھ کو دودو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو بالکل اسی طرح جس انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی اور سچی محبت ہوگی، وہ ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کرے گا. اگر کوئی انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ اس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا، تو وہ عاشق رسول ہونے کا اس کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، اور وہ جھوٹا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ جھوٹا دعویٰ ہے. اور یاد رکھیں کل قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا کہ جگہ جگہ پر فرشتے کھڑے ہوں گے، اور وہ ہر انسان کے جسم کو یعنی وجود کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جس انسان کے جسم کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مہر ہوگی اسی کو جانے دیا جائے گا، اور جس انسان کے جسم کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مہر نہیں ہوگی اس کو روک دیا جائے گا. یہ پکی بات ہے. ایک مثال سے بات کو سمجھے کہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں، بڑے شہروں سے باہر سلاٹر ہاؤس بنے ہوتے ہیں. سلاٹر ہاؤس یہ ذبیحہ خانے، قصاب لوگ جاتے ہیں، اپنے جانوروں کو وہاں پر لے جاتے ہیں اور جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. اور جب وہ جانوروں کو ذبح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی کھال اتارتے ہیں. جب کھال اتر جاتی ہے تو وہاں پر ایک آدمی موجود ہوتا ہے، سرکاری آدمی، اس سلاٹر ہاؤس کے اندر، اور وہ جانور کے جسم کے اوپر، گوشت کے اوپر مہر لگاتا ہے. اور وہ مہر لگانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جانور حلال تھا اور اس کو صحیح طریقے کے اوپر ذبح کیا گیا، لہذا عوام اس کا گوشت لے سکتی ہے اور کھا سکتی ہے. اور وہاں سے قصاب جو ہیں وہ اپنے جانور کو ایک سواری کے اوپر لاتے ہیں، شہر کی طرف آتے ہیں. اب چوک کے اوپر پولیس والے موجود ہوتے ہیں، وہ قصاب کو روکتے ہیں کہ بھئی رک جاؤ، اور وہ جانور کو چیک کرتے ہیں. اگر اس جانور کے جسم کے اوپر، گوشت کے اوپر سرکاری مہر لگی ہو تو اس کو جانے دیا جاتا ہے. اگر سرکاری مہر نہ لگی ہو تو پھر اس کو روک دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں تم کس طرح کا جانور لے کر آ رہے ہو، یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے. تو بالکل اسی طرح کل قیامت کے دن بھی یہی معاملہ ہوگا کہ جگہ جگہ پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ چیک کر رہے ہوں گے. جس انسان کے جسم کے اوپر، ہر جوڑ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مہر لگی ہوگی اس کو جانے دیا جائے گا، اور جس انسان کے جسم کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مہر نہیں ہوگی اس کو روک دیا جائے گا. اور یاد رکھیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے تک آنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے سوائے اتباع سنت کے راستے کے۔ اگر ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ اتباع سنت کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے معمولات کو دیکھتے ہیں یا ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے نبی کا ہر صحابی اتباع سنت کا نمونہ تھا، اور اتباع سنت کے معاملے میں ہر صحابی حریص بھی تھا۔ ہاں، مثلا دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، میں بات ایک عرض کر لوں، میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں بھول جاؤں گا۔ حضرت فرما رہے تھے مصلی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی دیا، یہ فرما رہے تھے نا، مصلی دیا۔ اور بعض کہہ دیتے ہیں جی خلافت بھی دی، یہ دو چیزیں دی، مصلی دیا، خلافت دی، مصلی دیا، خلافت دی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدری ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی میرے سینے میں ڈالا تھا وہ سارے کا سارا ابو بکر کے سینے میں انڈیل کر جا رہا ہے۔ صرف مصلی اور خلافت نہیں دی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ حوالے کر دیا، سب کچھ حوالے کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم نبوت حاصل کیے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ علوم باقی تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم ولایت حاصل کیے ہیں، یہ دو لفظ یاد رکھ لینا میرے، کہ باقی تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم ولایت حاصل کیے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم نبوت حاصل کیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتنا اپنایا کہ وہ ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل بن چکے تھے، نقل۔ مثلاً کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور یہ جب دونوں حضرات قباء کے مقام کے اوپر پہنچے تو اس وقت مدینہ کے جو لوگ تھے وہ ان دونوں حضرات کے استقبال کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اب مدینہ کے جو لوگ تھے وہ انتہائی سمجھدار اور عقل مند لوگ تھے، قرآن ان کو مفلحون کے لفظ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ مفلحون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں جی، کامیاب ترین لوگ تھے۔ اور مکہ کے جو لوگ تھے ان کو قرآن صادقون کے لفظ کے ساتھ یاد کرتا ہے، للفقراء المہاجرین، یہ دونوں آیتیں کٹی کڑی ہے۔ قد سمی اللہ پارے کی جو پہلی جو سورت ہے نا، اس کے اندر میرا کہا پہلی سورت ہے یا دوسری ہے، اس کے اندر یہ دونوں آیاتیں کٹھی کھڑی ہیں جن میں اولئک هم المفلحون کہا گیا ہے اور اولئک هم الصادقون کہا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں اہل مکہ جو تھے، اہل مکہ، ان کو زمانہ جاہلیت کے لوگ کہا جاتا ہے، جاہل لوگ کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے اندر تمام برائیاں موجود تھی، ہم علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، اور خاص کر ہمارے جو تبلیغی بھائی آتے ہیں وہ بھی ہمیں سناتے رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک صفت موجود تھی، وہ تھی سچائی کی صفت۔ وہ سچائی کی صفت تھی کہ یہ لوگ بھول کر بھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اہل مکہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزمان کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر مبعوث فرمایا، اس سچائی کی صفت کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو مدینہ کے لوگ تھے قباء کے مقام کے اوپر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اس وقت ایک حکمت کے تحت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چل رہے تھے، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ جب یہ دونوں حضرات سفر کر رہے تھے تو کبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا وجہ کیا ہے کہ کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، اور کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی بائیں ہو جاتے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میرے دل کے اندر یہ خدشہ آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر رہے، میں پیچھے چل رہا ہوتا ہوں، اور میرے دل میں خدشہ آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، تو اس وقت میں آگے آ جاتا ہوں، اور پھر جب میرے دل کے اندر یہ خدشہ آتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو پھر میں پیچھے چلا جاتا ہوں، اسی طرح دائیں ہو جاتا ہوں، اسی طرح بائیں ہو جاتا ہوں۔ تو یہ حکمت تھی، اور اس حکمت کے تحت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پیچھے چل رہے تھے۔ اب جب مدینہ کے لوگوں نے ان دونوں حضرات کو دیکھا تو ان پہچاننا مشکل ہو گیا ان کے لیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی شکل ایک جیسی تھی، دونوں کا لباس ایک جیسا تھا، دونوں کی دستار ایک جیسی تھی، دونوں کا چلنا ایک جیسا تھا، دونوں کا پھرنا ایک جیسا تھا، اس لیے ان کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مدینہ کے لوگوں نے آگے بڑھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصافحہ فرماتے رہے، اور یہ تاثر دیتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ زیادہ ہوگی، اس لیے وہ بھی مصافحہ فرماتے رہے۔ اور جب فارغ ہو گئے اور سورج نکلا اور سورج کی کرنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے بوسے لینا شروع کیے، تو اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر لی اور چادر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا، اور جب سایہ کیا تو اس وقت مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ان میں نبی کون تھا، امتی کون تھا، اور امام کون تھا، اور مقتدی کون تھا، اور اصل کون تھا، اور اصل کی نقل کون تھا۔ تو اس کو اتباع سنت کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، آج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ اچھا، یہ تو ہے جی سورت کی مشابہت۔ اب ذرا سیرت کی مشابہت دیکھیے، اس کے لیے بھی مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کر دبایا، زور سے دبایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک طبی خوف طاری ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کانپنے لگے، خوف زدہ ہو گئے، اور اسی خوف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، تو آ کر فرمایا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ تو فرمایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو اس وقت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات گنوائی، فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلا، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کر دینے والے ہیں، تقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، لوگوں کے ساتھ نیک کاموں میں ان کا تعاون کرنے والے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ صفات ہیں ما یخزیک اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گنوائی۔ اب ذرا اتباع سنت کا معاملہ دیکھیے کہ جب صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بھی خیال آیا کہ مجھے بھی ہجرت کرنی چاہیے، اور اسی خیال کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں کہ صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اجازت مرحمت فرما دی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسکراتے ہوئے ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی، اور مسکرانے کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ہم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے اور میرا ساتھی جو ہے وہ ابو بکر ہوگا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اجازت مرحمت فرما دی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی گھر تشریف لے گئے، سامان باندھا، سامان باندھ کر اس کو اٹھایا، اور جب شہر سے باہر پہنچے تو باہر ابن دغنہ نام کا ایک کافر ملا۔ اس نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ تمہاری قوم کے لوگ رہنے نہیں دیتے، یعنی اہل مکہ جو ہیں وہ رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اب وہ کافر کیا کہتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلا، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کر دینے والے ہیں، تقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، نیک کاموں میں لوگوں کا تعاون کرنے والے ہیں، لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ صفات ہے ما یخزیک، آپ ہرگز ضائع نہیں ہوں گے۔ اس کو اتباع سنت کہا جاتا ہے، اس کو اتباع سنت کہا جاتا ہے۔ تو بھائی ہمیں جو حکم ہے وہ اتباع سنت کا ہے۔ اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو پھر تم میری پیروی کرو، یعنی اتباع سنت کرو، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک آنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے سوائے اتباع سنت کے راستے کے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخری بات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کی جو مثال ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور فرمایا کہ جو سوار ہو گیا اس کشتی کے اوپر وہ نجات پا گیا، وہ بچ گیا، وہ محفوظ ہو گیا، اور جو کشتی کے اوپر سوار نہیں ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کی مثال جو ہے وہ بھی کشتی نوح کی مانند ہے، کہ جو انسان اتباع سنت کی کشتی کے اوپر سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو اتباع سنت کی کشتی کے اوپر سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے۔